السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، مسائل کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیے، دین کے مسائل سمجھنا ہر عاقل و بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد عورت پر دین کے مسائل کو سیکھنا فرض ہے۔ تو لہٰذا آج کا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص امام کو رکوع کی حالت میں پائے تو اسے کتنی تکبیریں کہہ کر جماعت میں شامل ہونا چاہیے؟ تو یاد رکھ لیجئے کہ جب امام جو ہے وہ رکوع میں ہے، مقتدی پیچھے سے آیا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے نیت کرے اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہے اور پھر تکبیر رکوع دوسری تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے اور جو ہے وہ پھر رکوع کی تسبیح پڑھے۔ ہاں، اگر ایک تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر تو یاد رکھ لیں، دوسری تکبیر رکوع نہیں کہتا تو وہ سرے سے تکبیر تحریمہ نہیں کہتا تو وہ نماز میں داخل نہیں ہوگا۔ تو تکبیر تحریمہ بھی کہنی ہے اور تکبیر رکوع بھی کہنا ہے۔ ہاں، اگر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد تکبیر رکوع کہنے والا تھا کہ امام جو ہے وہ رکوع سے کھڑا ہو گیا، اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے امام، اور یہ ربنا لک الحمد، یعنی کہ مقتدی ربنا لک الحمد کہے گا اور باقی سلسلہ جاری ہو جائے گا، لیکن اس کی یہ والی رکعت نماز کی چلی جائے گی۔ قیام نہیں ہوا تو جو ہے وہ رکعت چلی جائے گی، لہذا اس کا خیال رکھیں۔ آگے ہے کہ جس شخص کو پیشاب کے قطرے آنے کا مرض لاحق ہو کہ اس کے بارے میں نماز کا کیا حکم ہے؟ جس شخص کو پیشاب کے قطرے آنے کا مرض لاحق ہے، اس پر ایک وقت پورا ایسا گزر جائے کہ وضو کر کے مریض نماز ادا نہ کر سکے تو یہ شخص صاحب عذر ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ نماز کے وقت کے اندر وضو کرے اور وقت کے آخری حصے تک جتنی نمازیں اس وضو سے پڑھنا چاہے پڑھے، قطرے کے مرض سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی کیا کہ وہ اب مریض ہے، وہ ایک مرتبہ وضو کرتا ہے اور پھر نماز پڑھنے پہنچتا ہے، قطرے آ جاتے ہیں، پھر وضو کرتا ہے، پھر یعنی کہ ایک نماز بھی وہ مکمل صحیح طرح نہیں پڑھ سکتا، بار بار یہ مسئلہ ہے۔ تو فرمایا ایک وضو اس وقت کر لے اور ایک نماز اس کے ساتھ جو ہے وہ مکمل پڑھ سکتا ہے، وہاں پر سنتے بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، فرض بھی ہے۔ اس کے بعد جب دوسری نماز پڑھے گا، یعنی کہ ظہر کے وقت یہ ایسا ہوا ہے تو عصر کے وقت پھر دوبارہ وضو کر کے نماز دوبارہ اسی طرح پڑھ سکتا ہے۔ ان کے درمیان اگر کوئی قطرہ آیا تو پھر اس سے وضو اس کا نہیں ٹوٹے گا نماز کے دوران۔ اگر ایک شخص فجر کی نماز کے لیے اس وقت آئے کہ جب جماعت کھڑی ہو چکی ہو تو اسے سنتے پڑھ کر جماعت میں شامل ہونا چاہیے یا سنتے چھوڑ دینی چاہیے؟ یہ بھی عموماً بڑا سوال ہے کہ جب وہ آتے ہیں، امام جو ہے وہ قرات کر رہا ہے تو وہ پیچھے اپنی سنتیں پڑھتے ہیں، آتے ہیں امام جو ہے وہ تشہد میں بیٹھا ہے اور یہ پیچھے اپنی سنتوں کو شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ جب فجر کی نماز کے لیے آپ آئیں، امام جو ہے وہ اگر آخری رکعت میں ہے یا اتحیات میں بیٹھا ہے، آپ کو اندیشہ ہے کہ اگر آپ اپنی سنتیں پڑھتے ہیں اور جو ہے وہ فرض چلے جائیں گے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ سنتوں کو ترک کر دیں، آپ فرض کو اہمیت دیں، آپ کیونکہ جماعت بھی فرض اور نماز بھی فرض، تو لہذا جماعت کے ساتھ مل جائیں اور جب سورج نکل آئے اس وقت ان دو سنتوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو جماعت ہو جانے کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بھی عموماً کئی جو ہے وہ کہتے ہیں وہ فوراً جو ہے وہ نماز کے فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ تو یاد رکھ لیجئے اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں تو طلوع آفتاب کے کم از کم 20 منٹ بعد سے لے کر ضحوہ کبریٰ یعنی زوال کے وقت سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں کہ مستحب ہے، اس سے پہلے یعنی جماعت کے فوراً بعد پڑھنا منع ہے۔
اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو سنتوں کی بھی قضا کرنی ہوگی کہ یا نہیں؟ فجر کی نماز قضا ہو جانے کی صورت میں سنتوں کی بھی قضا ہوگی کہ نہیں؟ تو سن لیجئے، اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اگر زوال کے وقت سے پہلے فجر کی قضا نماز پڑھیں تو سنتے بھی پڑھ لیں، ورنہ نہیں۔ علاوہ فجر کے اور سنتے قضا ہو جائیں تو ان کی قضا نہیں ہوتی۔ اگر ظہر یا جمعے کی پہلی 4 سنتے رہ جائیں تو انہیں کب پڑھنا چاہیے؟ ظہر اور جمعہ کی سنتے جو پہلی ہیں اگر وہ رہ جائیں 4 تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ یاد رکھ لیں، ظہر یا جمعے کی پہلی 4 سنتے جو رہ جاتی ہیں تو فرض کے بعد پڑھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ فرض کے بعد جیسے ظہر کے فرض کے بعد 2 سنتے، جمعہ کے فرض کے بعد 4 سنتے اور 2 سنتے ہیں، ان کو پڑھ کر پھر جو 4 سنتے رہ گئی تھی ان کو پڑھے، یہ بہتر طریقہ ہے، اس کے بعد نفل پڑھے۔ یعنی کہ 4 سنتے وہ رہ گئی فرض سے پہلے والی، اب فرض جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اس کے بعد 4 سنتے پڑھے جو ترتیب کے ساتھ ہیں، ان کے بعد پھر 2 سنتے پڑھے جو ترتیب کے ساتھ ہیں۔ اب جو پہلی 4 سنتے اس کی رہ گئی ہیں اس کو ادا کر لے اور اس کے بعد جو ہے وہ نوافل پڑھ لے۔ اسی طرح جب استنجا پیشاب کی حاجت ہوتے ہوئے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کہ حاجت ہے پیشاب کی یا استنجا کی حاجت ہو رہی ہے بار بار، یا ویسے جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے حاجت کے لیے، تو اس کے لیے یاد رکھ لیجئے، ایسی حالت میں جب شدت پخانہ یعنی کہ پیشاب معلوم ہوتے وقت یا غلبہ ریاح یعنی کہ ہوا کا جو ہے وہ خارج ہونا وہ قریب ہو، اس وقت حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جماعت قائم کی جائے اور کسی کو بیت الخلاء جانا ہو تو پہلے بیت الخلاء میں جائے۔ یعنی کیا؟ استنجا پیشاب کی حاجت ہوتے ہوئے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھ لیں، شدت کا پخانہ پیشاب معلوم ہو تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جماعت قائم کی جائے اگر کسی کو بیت الخلاء کی حاجت ہو تو پہلے بیت الخلاء میں جائے، پھر نماز پڑھے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ اگر نماز پڑھتے وقت کوئی موذی چیز آ جائے تو اسے مار سکتے ہیں یا نہیں، اور ان کو مارنے کے باوجود نماز قائم رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ سانپ، بچھو یا کوئی اور موذی چیز کو نماز میں مارنا اس وقت مباح ہے کہ سامنے سے گزرے اور ایذا دینے کا خوف ہو اور تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو تو مکروہ ہے۔ اور سانپ بچھو مارنے سے نماز نہیں جاتی جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے اور نہ 3 ضرب کی حاجت ہو، ورنہ نماز جاتی رہے گی، مگر مارنے کی اجازت ہے اگرچہ نماز فاسد ہو جائے۔ دوبارہ پڑھ لیجئے۔ اب آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کئی قیام میں آنکھیں بند کرتے ہیں، رکوع میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کہ جو ہے وہ سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اتحیات میں آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں۔ تو نماز میں آنکھیں بند رکھنا مکروہ ہے، مگر جب کھلی رہنے میں خشوع حاصل نہ ہو تو بند کرتے میں حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ نماز میں آنکھیں جان بوجھ کے بند کرنا مکروہ ہے۔ اگر یعنی کہ خیال بڑھتا ہو، خشوع پیدا نہ ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ کوئی حرج نہیں کہ آنکھیں بند کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس لیے بہتر بھی ہے۔